السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ گزشتہ سے ہمارا مطالعہ سورہ التحریم کا چل رہا ہے۔ پچھلے مطالعے میں آیت نمبر 3 کے ضمن میں تفسیر ہمارے سامنے آئی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے نبی سے ایک بات بتائی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی۔ پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے نبی کو اس افشاء راز کے کھل جانے کی اطلاع دے دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ یعنی ایک بات راز میں رکھنے کے لیے کہی گئی تھی، لیکن وہ راز افشاء ہو گیا تھا اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ تو اس کی ترجمانی اور تفسیر بھی جو ہمارے گزشتہ مطالعے میں آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی وہ دو ازواج مطہرات اگر وہ توبہ کرتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں، اصل الفاظ ہیں فقد زغت قلوبکما۔ سغو عربی زبان میں مڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ بھی ہے، کج ہو گئے ہیں دل تمہارے۔ حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ نے اس کا مفہوم، اور سفیان ثوری رحمہ اور ضحاک اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ زاغت قلوبکما یعنی تمہارے دل راہ راست سے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ امام رازی رحمہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں، عدلت و ملت عن الحق و هو حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق سے ہٹ گئے ہیں، اور حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور علامہ آلوشی کی تشریح یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرنے میں، اور جو کچھ آپ ناپسند کریں اسے ناپسند کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرو، مگر تمہارے دل اس معاملے میں آپ کی موافقت سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں، لیکن ایسا معاملہ ہو گیا تھا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی، اصل الفاظ ہیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تظاہر کے معنی ہیں کسی کے مقابلے میں باہم تعاون کرنا یا کسی کے خلاف نکاح کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے، اگر ہم متفق شدید
برن فارسی ہے، تو اس طریقے سے شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، اگر تم دونوں چڑھائی کرو چڑھائی کرو گیا اس پر، تو اس طریقے کی اور مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ ہے، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی ہیں تو ایسے جو ہے بہرحال آیت کا دراصل خطاب صاف طور پر دو خواتین کی طرف ہے، اور سیاق اور سباق سے معلوم ہوتا کہ یہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، کیونکہ اس سورہ کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے معاملات ہی زیر بحث آئے ہیں۔ اب آگے مصنف لکھتے ہیں تفسیر مفسر بلکہ مسند احمد بخاری مسلم حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک مفصل روایت نقل ہوئی ہے، جس میں کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتھ بندی کر لی تھی، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، لیکن ان کی اہلیت کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ واپسی پر راستے میں ایک جگہ ان کو وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ رضی اللہ اور حفصہ رضی اللہ تھیں۔ پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جس پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کہا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے۔ اصل الفاظ میں فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، مجھے یہ بہت ناگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے۔ اس نے کہا آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہیں۔ اصل الفاظ ہیں لیُراجعنہ، اور ان میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دن بھر روٹھی رہتی ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دن بھر ناراض رہتے۔ یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور حفصہ رضی اللہ کے پاس گیا، حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اور کیا تم میں سے کوئی دن بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھی رہتی ہیں؟ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی۔ وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے، کیا تم میں اسے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی زبان درازی نہ کر۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں
اور نہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کر، میرے مال سے تیرا جو جی بھرتا ہے مانگ لیا کر، تو اس بات سے کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن مراد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تو اس سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر ام سلمہ کے پاس پہنچا جو میری رشتہ دار تھی، اور میں نے اس معاملے میں ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو، ہر معاملے میں تم نے دخل دیا، یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو۔ ان کی اس بات نے میری ہمت توڑ دی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرا ایک انصاری پڑوسی رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا۔ ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور جو بات کسی کی باری کے دن ہوتی تھی وہ دوسرے کو بتا دیا کرتے تھے۔ زمانہ وہ تھا جب ہمیں غسان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ اس کے پکارنے پر جب میں نکلا تو اس نے کہا ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے کیا غسانی چڑھ آئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا برباد ہوئی اور نامراد ہو گئی حفصہ۔ تو مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ یہ ہونے والی بات ہے۔ تو یہ وہ تفسیر اس کے آیت کے ضمن میں آیت نمبر 4 کے اس میں جو ہے یہ کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ آگے اس مقام پر اور کچھ تھوڑا سا میں نے چھوڑا ہے بیچ میں چونکہ طویل ہے اور لمبی ہو جا رہی۔ اس مقام پر سوچنے کی قابل بات دراصل یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف ایسا ہی ہلکا اور معمولی سا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کر کچھ جواب دے دیا کرتی تھی، تو آخر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود ان ازواج مطہرات کو شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ نے اس معاملے کو کیوں اتنا سخت سمجھا کہ پہلے بیٹی کو ڈانٹا اور پھر ازواج مطہرات کو میں سے ایک کے گھر جا کر ان کو اللہ کی غضب سے ڈرایا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے خیال میں ایسے ہی ذو در رنج تھے کہ ذرا سی باتوں پر بیویوں سے ناراض ہو جاتے تھے؟ اور کیا معاذ اللہ آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ مزاجی سے اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ آپ اسی باتوں پر ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سب بیویوں سے مقاطع یعنی بائیکاٹ کر کے اپنے حجرے میں غزلت سے گزرے ہو گئے تھے؟ ان سوالات پر اگر کوئی شخص غور کرے تو اسے لامعلوم ان آیات کی تفسیر میں دو ہی راستوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا، یا تو اسے ازواج مطہرات کے احترام کی اتنی فکر لاحق ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پر حرف آنچ نہ آنے کی پرواہ نہ کرے، یا پھر سیدھی طرح یہ مان لے کہ اس زمانے میں ان ازواج مطہرات کا رویہ فی الواقع ایسا ہی قابل اعتراض ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو جانے میں حق بجانب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ اس بات میں حق بجانب تھا کہ ان ازواج کو اس رویے پر شدت سے تنبیہ فرمائی جائے۔ تو اسی کے ساتھ اس آیت نمبر 4 کی تلاوت اور تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔